تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ لڑکا وہ بچہ جنت میں جائیں گا جہنم میں جائیں گا. تو اس میں غلطی ہے ترجمے کرنے والے کی. تو اسی لیے میں خصوصاً چاہتا ہوں کہ جب بھی ترجمہ دے غیر مسلمان کو تو عربی کے ساتھ دے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی کے اندر یہ غلطی نہیں ہے, یہ ترجمہ کرنے والے کی غلطی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ عربی قرآن غیر مسلمان کو دیں گے اور آپ کو سزا ملیں گی, تو میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گے عربی قرآن کوئی غیر مسلمان کو دینے کے لیے, تو میں میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھوائے. صحابہ سے کہا کہ خط لکھو, اور اس خط میں قرآن کے آیت بھی لکھوائے. کئی بادشاہوں کو لکھا, یمن کے بادشاہ, مصر کے بادشاہ, ایمپر ہرکولس, کئی بادشاہوں کو لکھا کہ آپ اسلام قبول کرو. اور اس خط کے اندر صحاباؤں کے ذریعے قرآن کی آیت بھی لکھی, اور کئی بادشاہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا. کئی بادشاہوں نے خط کو پھاڑ دیا اور پیر کے نیچے مسلا. ایسا ایک خط موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں, جس کے اندر اللہ کے رسول سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 لکھواتے ہیں, جس میں ذکر ہے کل یا اہل الکتاب, کہو اہل کتاب سے, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. ولا نشرک بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم آپ اور ہم میں سے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, اگر وہ پھر بھی نہیں مانے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں ہمیں ایک طریقہ دکھاتا ہے کس طریقے سے غیر مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہیے, بات چیت کرنا چاہیے, کس طریقے سے دعوت دینا چاہیے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا. اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج دنیا میں لگ بھگ 1.5 کروڑ عرب ہیں جو کرسچن ہیں, کاپٹک کرسچن ہیں. 1.5 کروڑ, 150 لاکھ لگ بھگ عرب ہے جو کرسچن ہیں, عیسائی ہیں, جنم سے عیسائی ہیں, سینکڑوں سالوں سے عیسائی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ عرب عیسائی کو آپ کون سا ترجمہ دیں گے؟ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ دیں گے؟ عربی زبان تو ان کی مادری زبان ہے, آپ قرآن مجید کا پھر سے عربی میں ترجمہ کریں گے؟ آپ اصل نسخہ دیں گے قرآن مجید کا, اصل نسخہ دیں گے عربی میں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں, سمجھے, عمل کرے اور باقی لوگوں کو قرآن کا پیغام پھیلائے. اکثر کئی مسلمان کہتے ہیں یہ قرآن مجید صرف عالم لوگ, صرف عالم علماء قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. یہ قرآن مجید ایسی کٹن کتاب ہے, ایسی مشکل کتاب ہے کہ صرف عالم لوگ سمجھ سکتے ہیں, عام آدمی اسے نہیں سمجھ سکتا. کئی مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا کام صرف علماء کا ہے, صرف عالموں کا ہے, عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. میں نے تقریر ایک قرآن مجید کی آیت سے کی جو کم از کم ایک ہی سورے میں اللہ سبحانہ و تعالی 4 دفعہ دہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قمر میں سورہ نمبر 54, سورہ نمبر 54, اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 17 میں, آیت نمبر 22 میں, آیت نمبر 32 میں اور آیت نمبر 40 میں,
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آپ کے لیے آسان بنایا، آپ سمجھ سکے اسے، آپ اسے یاد رکھ سکے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یہ قرآن مجید آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا۔ آپ میں سے کون شخص اس کی بات نہیں مانیں گے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے یا وہ مسلمان کی جو کہتے صرف علماء کے لیے ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی آیت میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی، لعلکم تعقلون، پھر آپ نہیں سمجھو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں کچھ چیز کو سمجھتے ہیں تو ان سے پوچھئے جس کے پاس علم ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور چند آیت آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جن کے پاس علم ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس کے اندر سائنس کا ذکر ہے، آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ اگر قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس میں ذکر ہے سائنس کے بارے میں، آپ کس سے پوچھیں گے؟ حجام سے پوچھیں گے؟ موچی سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے سائنٹسٹ سے، کیونکہ سائنٹسٹ سائنس کے میدان میں عالم ہے۔ اگر قرآن مجید کوئی بیماری کے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے، کیونکہ ڈاکٹر میڈیسن کے فیلڈ میں، بیماری کے میدان میں ماہر ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے نزول قرآن یہ آیت کب نازل ہوئی تو آپ پوچھیں گے اس عالم سے جو دارالعلوم میں 7 سال یا 14 سال پڑھا ہوا ہے۔ تو قرآن شریف میں یہ ذکر آتا ہے کہ ان سے پوچھئے جو اس میدان کا عالم ہے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، آپ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جس کے پاس اس کے بارے میں علم ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ کچھ 20 سال پہلے کچھ عرب تھے جو قرآن مجید میں جتنی بھی آیت ہے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے، ایمبریولوجی کا مطلب کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیسا بچہ بڑا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی۔ تو جتنی بھی آیت کے اندر ذکر ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کس طریقے سے بچہ بڑا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ اس کی ساری آیتوں کا ترجمہ لے کے وہ جاتے پروفیسر کیت مور کے پاس، اور اس وقت کیت مور ساری دنیا کے سب سے ماہر ایمبریولوجسٹ تھے۔ وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی ان دا یونیورسٹی آف ٹورانٹو، کینیڈا کے تھے۔ وہ غیر مسلمان تھے، عیسائی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھے جو ماہر ہے، بھلے مسلمان ہے غیر مسلمان ہے۔ تو یہ عرب انہیں قرآن مجید کا ترجمہ پیش کرتے جس میں ذکر آتا ہے کس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ بڑا ہوتا ہے، اور جب وہ ترجمہ پڑھتے ہیں کئی آیتوں کا، پروفیسر کیت مور کہتے ہیں کہ اکثر جتنی بھی آیت قرآن مجید میں ہیں وہ ابھی ماڈرن ایمبریولوجی سے بالکل ملتی جلتی ہے، لیکن چند آیتیں ہیں جس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ میں خود نہیں جانتا۔ اور 2 آیتیں اس میں سے یہ تھی جو سب سے پہلے نازل کی گئی تھی سورہ اقرا سے یا سورہ علق سے، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے انسان کو بنایا ہے خون کے لوتڑے سے، لیچ سے، جوک سے۔ پروفیسر کیت مور نے کہا میں نہیں جانتا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے
लीच की तरह दिखता है।